بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا بیان۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ یعنی صغیر گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا، روزے دار کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ روایت میں ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھاویں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب کتاب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے، جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا اور وہ دین کے ایک ستون کو چھوڑ رہا ہے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے، اس کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں، یعنی جو پاگل نہ ہو اور نابالغ نہ ہو اس پر فرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی روزے کی نذر کر لے یعنی منت مان لے تو روزہ کی نذر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ نذر کہتے ہیں یعنی جیسے کوئی منت مانے کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا، تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ اتنے دن کے روزے رکھے اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو۔ اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس کے علاوہ اور سب روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقرعید کے دن اور بقرعید کے 3 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دے، اور مرد عورت ہم بستر بھی نہ ہوں۔ شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا اور نہ پیا نہ ہم بستر ہوا تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی میں کہہ دے کہ بصوم غد نویت، تو یہ اور بھی بہتر ہے، یعنی نیت ہو گئی۔ نیت کہتے ہیں اصل دل کے ارادے کو۔ اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی ہے اور روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ شریعت سے روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض آدمی پچھلے کو سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کرنے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو برابر کھا پی سکتا ہے،
چاہے نیت کر لی ہو یا ابھی نیت نہ کی ہو۔